بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سفہاء سفیہ یعنی احمق، یعنی اردو میں سفاہت اور حماقت دونوں بیوقوفی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں سفاہت کا لفظ جہالت اور اضطراب، جسمانی کمزوری، ہلکا پن، حلم، بردباری کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفاہت حلم کے الٹ ہے، غصے کے تیزی، چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھنے، سزا دینے پر حد سے تجاوز کرنے، انتقام لینے میں جلدی کرنے، تھوڑی سی تکلیف پر ہائے وائے واویلا کرنے، فحش گالی گلوچ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام جرجانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سفاہت اس بیوقوفی ہلکے پن کو کہتے ہیں جو خوشی اور غضب کی وجہ سے انسان پر طاری ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کو ایسے عمل پر آمادہ کر دیتا ہے کہ جو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے۔ سفاہت سے سفیہ بنا ہے، جس کا معنی ہے بیوقوف، سفیہ کو ضد سفہاء ہے۔ قرآن کریم میں دو قسم کے لوگوں پر سفہاء کا اطلاق کیا گیا ہے، جو دنیاوی معاملات میں حماقت اور بے عقلی کا مظاہرہ کریں، جیسے کہ یتیموں کے سرپرستوں اور وارثوں کو حکم دیا گیا تھا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یعنی اپنے اموال بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ یتیم کا جو موروثی مال متاع ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کے حوالے کیا جائے گا، یہ اس پر احسان نہیں بلکہ اس کا حق ہے۔ لیکن ناتجربہ کار بے سمجھی میں ہی کے زمانے میں اگر روپے پیسہ زمین جائیداد اس کے حوالے کر دی گئی تو اندیشہ ہے کہ وہ اس سے عیش و عشرت میں اڑا دے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب تک اس کے اندر دنیاوی معاملات میں سوچ بوجھ اور عقلی پختگی کے آثار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک میراث میں جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فضول خرچی، ناجائز مصرف پر مال اڑانے والا انسان بھی شریعت کی نظر میں بیوقوف شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ دینی اور اخروی معاملات میں ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں، قرآن کریم میں انہیں بھی سفہاء بیوقوف کہا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف یعنی صحابہ کرام ایمان لے آئیں؟ سن لو، وہی ہیں بیوقوف لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل لحاظ ہے کہ منافقین ایمان والوں کو اس وجہ سے بیوقوف کہتے تھے کہ انہوں نے ایمان کی خاطر مادی مفادات کو چھوڑ دیا تھا اور ایمانی رشتے پر سارے رشتوں اور تعلقات کو قربان کر دیا تھا۔ لیکن قرآن نے جو منافقین کو بیوقوف قرار دیا تو اس کے لیے کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر، عارضی زندگی کو حقیقی زندگی پر، مادی مفادات کو ایمانی تقاضوں پر ترجیح دی تھی۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ حقیقی بیوقوف وہی ہیں جو دین اور آخرت کے معاملات میں ناسمجھی، غیر سنجیدہ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دنیا کے امور میں بیوقوفی کا مظاہرہ کرنے سے تھوڑے سے روپے پیسے اور یا عارضی منافع کا نقصان ہوتا ہے، جبکہ دین کے بارے میں سفاہت انسان کی دائمی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پر یوں تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی حماقت ہے، لیکن کفر اور شرک اتنی بڑی حماقت ہے کہ اگر اسی پر انسان کا خاتمہ ہو گیا تو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، اور ایسے شخص کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کسی ادیب کا قول ہے کہ ہر شخص کو اپنی عقل اور دوسرے کی دولت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اسی قول کے سچائی کا عملی مشاہدہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم بڑے بڑے احمقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عظیم ترین انسانوں اور عقل خرد کے چلتی پھرتی تصویروں پر حماقت کی بھبتیاں کستے ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام پر سے بڑا عقل مند کو دنیا میں کون ہو سکتا ہے، اور مشرکوں سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ مگر نام گرامی بیوقوف اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو بیوقوف تک کہنے سے باز نہیں آتے تھے۔
قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحة وانا لنظنک فی ضلال من الکاذبین وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی ترجمہ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ ہم تجھے صفحات میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کمال حلم و عقل سے کام لیتے ہوئے جواب دیا اے میری قوم، میں کسی قسم کی صفحات میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان حکمرانوں کو بھی سفہاء قرار دیا جو شریعت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوں گے، اور گمراہ فرقوں کے ان بانیوں اور قائدین کو بھی سفہاء بیوقوف فرمایا ہے جو پرلے درجے کے مکار اور ریاکار ہوں گے اور دین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ اس حوالے سے دو حدیثوں کا مطالعہ قارئین اور کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیوقوفوں کی حکمرانی امارت سے بچائے۔ انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوقوفوں کی امارت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے امراء ہوں گے جو میری سیرت کی اقتداء نہیں کریں گے اور میری سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، جو لوگ ان کے جھوٹ کو سچ کہیں گے اور ظلم میں ان کا مدد کریں گے، ان کا میرے ساتھ اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہی وہ حوض کوثر پر آ سکیں گے۔ لیکن جو لوگ ان کے جھوٹ کو سچ قرار نہیں دیں گے اور ظلم میں ان کے مددگار ثابت نہیں ہوں گے، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور انہیں حوض کوثر پر میرے حضور پیش ہونے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے ان حکمرانوں کو بیوقوف کہا گیا جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو